بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست بھی اس تسلسل کا حصہ ہے جو 2-3 نشستوں سے ایک ربط اور تسلسل چلا آ رہا ہے۔ حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ منے میرے امم را دست او خواہم مرائی قوم غزل خان شمردن۔ حضرت اقبال کا نہایت محبت آمیز شکوہ ہے دربار بے کس پناہ میں، دربار رسالت معاب میں، دربار شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ من میرے امم رو دستیو خواہم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے دربار میں درخواست کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں، مرائی قوم غزل خان شمردن، کہ میری قوم مجھے صرف غزل خان سمجھ رہی ہے۔ میں ان کے سامنے شعور حیات رکھ رہا ہوں، ان کے سامنے اسوہ حسنہ کے انوارات رکھ رہا ہوں، ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، بیدار کرنے اور جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ مجھے صرف کلام باز سمجھتے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں شب پیش خدا بے گریستم زار، مسلمانہ چرا خوارند و زارند، ندامت نمی دانی کی ای قوم دل دارند و محبوب ندارند۔ جناب فرماتے ہیں شب پیش خدا بے گریستم زار، ایک رات میں اپنے رب کے حضور زار و قطار رویا، مسلمانہ چرا خوارند و زارند، اے میرے کریم رب، ملت اسلامیہ اتنی زبونحال کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ندامت نمی دونی کی قوم، عاطف غیبی سے آواز آئی کہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ قوم دل دارند و محبوب نہ دارند، دل تو رکھتے ہیں لیکن محبوب نہیں رکھتے، دل تو رکھتے ہیں لیکن دلی بینا نہیں رکھتے۔ یہ بس ان کے زوال کا سبب ہے کہ ان کے پاس دلی بینا نہیں ہے۔ دلی بینا پر شعور حیات مترتب ہوتا ہے، وہاں سے تحریک پیدا ہوتی ہے، وہاں سے خودی بے خودی پیدا ہوتی ہے، وہاں سے دنیا کی مقصدیت انسان کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ تو دلی بینا سے محرومی کی وجہ سے، نامرادی کی وجہ سے امت مسلمہ زبونحالی کا شکار ہے اور زوال آشنا ہے۔ حکیم الامہ خود فرماتے ہیں کہ شاعری نہیں کر رہا، میں لفاظی نہیں کر رہا، میں کوئی زبان کی خدمت نہیں کر رہا، میں کوئی فن عروض اور بہور کی لطافتوں اور باریکیوں میں مبتلا نہیں ہوں۔ من کجا و نغمہ کجا، ساز سخن بہو نیست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ مجھے شعر و نغمہ سے کچھ غرض نہیں ہے، میں تو وہ اونٹنی، وہ قصوہ، وہ ناکہ جو قطار سے، نظم سے بے ربط ہے، اس کو نظم میں لانا چاہتا ہوں، افراد کو ملت میں منظم کرنا چاہتا ہوں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس نظریہ پر، اس تحریک پر کام کر رہا ہوں۔ تو حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے قرآن عظیم
اور سنت محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی کا جو نچوڑ پیش کیا ہے، زبدۃ الحیات پیش کیا ہے، اس پر کچھ نشستوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج میں کوشش کرتا ہوں بالکل 5-10 منٹ میں اجمالاً چند ایک نکات آپ کے حضور پیش کروں، اس کے بعد ہم اس پر مذاکرہ فرمائیں اور میں آپ سے سیکھوں تاکہ ہم اجتماعی طور پر کیا لائے عمل اور مطمع نظر اختیار کریں، کیسا پروسیس اختیار کریں، کیسا منہج اختیار کریں کہ ہماری یہ کاوشیں نتیجہ خیز ہو جائیں، ہم خود سنور جائیں اور ہم اپنے بچوں کو ایک صراط مستقیم پر قندیل جلا کے دے سکیں۔ تو جب ہم نے ان نشستوں کا آغاز کیا تھا، حکمت حیات پر کچھ بات ہوئی تھی۔ حکمت حیات کو اگر ایک بالی فلسفہ میں ایک دو الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے، تشریحات، توضیحات، تصریحات بہت زیادہ ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اس پر وقت بھی لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں، اس نشست میں اندازہ ہو رہا ہے کہ صاحبان علم تشریف فرما ہیں جو حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے کلام کی طرف بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں۔ پھر یہ جس کو کرنل مرتضی علی شاہ صاحب ایک حکمت کہتے ہیں کہ یہ حکمت اسوہ حسنہ کے لیے درکار ہے، کیونکہ اسوہ حسنہ کی تعلیمات کو حضرت اقبال نے حکمت انگیز طریقے سے پیش کیا ہے۔ تو یہ جو حکمت حیات ہے، دراصل یہ تدبیر حیات ہے کہ زندگی کو کس طرح مدبر کیا جائے، زندگی کو کس طرح منظم کیا جائے تاکہ ہم زندگی کے مقاصد سے باریاب ہوں۔ اگلی چیز علت حیات ہے۔ علت حیات پر کل پرسوں کی نشست میں گفتگو بھی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ میں نے ایک حدیث ربانی کا حوالہ دیا تھا، اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے، قال علیہ الصلاۃ والسلام، قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں محبتوں کا، صفات کا ایک چھپا ہوا خزانہ، میرے اسماء، میری صفات حجاب در حجاب کے پردوں میں، تو پھر میں نے سوچا کہ میری مخلوق میری معرفت حاصل کرے، خاص طور پر جو میری صدر مخلوق ہے، مرتبہ جامعہ ہے، خلیفۃ اللہ، حضرت انسان، وہ میری معرفت سے شاید کام ہو جائے، سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو علت حیات دراصل اللہ کی وہ محبت ہے جو تمام مخلوقات کے ساتھ بالعموم ہے اور حضرت انسان کے ساتھ بالخصوص ہے۔ علت حیات کو اگر ہم اقبالی فلسفہ میں، حکیم الامہ حضرت اقبال قدس اللہ سرہ العزیز کے فلسفہ و حکمت میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں تو مجھے ایسا ایک مفلس اور ہیچ نمیداں طالب علم یہی کہے گا کہ علت حیات سے مراد اللہ کی محبت اور خدا کریم و جلیل کی صفات کے انوارات کی رونمائی ہے۔ اس کے بعد باعث حیات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ نے ایک وجود اکمل سے، وجود اتم سے، وجود احسن سے اس کائنات کا آغاز کیا۔ میرے آقا نے خود اس کی نشاندہی فرمائی، اور جس طرح ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ انا سیدہ ولد آدم ولا فخرا، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اس پر کوئی فخر نہیں، وانی عاقب ولا فخر علی، میں تمام انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، سب کا خاتم ہوں، سب کا جامع ہوں، اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے، وانی حاشر ولا فخر علی، میں حاشر ہوں، میری وجہ سے اللہ پاک نے خلائق کو رونما کیا، اور جس وقت میں شفاعت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا میزان منعقد فرمائے گا، مخلوق کو جمع کرے گا۔ تو باعث حیات سرکار دو عالم کی ذات بابرکات ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ جوہری، کنت نبیا و آدم علیہ الصلاۃ والسلام بین الماء والطین۔ حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے ایک جگہ پر ایک حدیث پاک سے تلمیح لی ہے، حدیث پاک سے اشارت لی ہے، بہت خوبصورت بیان ہے۔ میں طوالت میں تو نہیں جا رہا، صرف ایک شعر آپ کے حضور پیش کروں گا۔ اہل دانش جو یہاں تشریف فرما ہے وہ ضرور اس سے نکتہ انگیز فرما لیں گے۔ یہ حدیث پاک مشہور ہے، آپ میں سے اکثر کے علم میں ہوگی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا انی احب فی دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا میں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں۔ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے حضرت حکیم الامت اقبال فرماتے ہیں گر تورا ذوق معانی رہنماس، نکتہ پوشیدہ در حرف شماس۔ اے میرے کلام کی طرف توجہ کرنے والے، التفات نظر کرنے والے، گر تورا ذوق معانی رہنماس، اگر تو معانی کا ذوق رکھتا ہے، نکتہ پوشیدہ در حرف شماس، حرف شما میں ایک نکتہ پوشیدہ ہے، وہ کیا؟ شمع شبستان وجود در دنیا بود و از دنیا نبود، کہ وہ جو شمع شبستان وجود ہے یہ ظہور اور شہود میں رونق پیدا کرنے والی ذات ہے، نور برپا کرنے والی ذات ہے، ضیاء پاشی اور رونق افزائیاں برپا کرنے والی وجود مبارک ہے، وجود مسعود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم، در دنیا بود و از دنیا نبود، اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا سے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن کر، اللہ کے سفیر بن کر، نیر اعظم اور سفیر اعظم بن کر تشریف لائے تھے۔ کئی مقامات پر باعث حیات کو آپ نے اجاگر کیا ہے۔ اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ التعبیر خواب زندگی، اے زمین از بارگاہت ارجمن، آسماں از بوسہ بامت بلند، ششجہت روشن زتاب روئے تو، ترک و تاجی کو عرب ہندو ہے تو، اردو کا وہ شعر تو آپ سب کے علم میں ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبدِ آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ اس کے بعد جس وقت اللہ نے کن فرمایا، فیکون کا عمل شروع ہوا، تو پہلا عمل ہے ظہور حیات۔ یہ جو ظہور حیات ہے یہ مانوی طور پر ہوا، یہ میٹا فزیکلی ہوا۔ سب سے پہلے جوہر اعظم نبودار ہوا، پھر جوہر اعظم پھیلتا چلا گیا، الطاف رونما ہوئے، الطاف سے معانی، معانی سے عوامر، عوامر سے اللہ نے عالم جبروت بنایا، دوسرا عالم ملکوت بنایا۔ عالم جبروت جو ہے ارواح کی افزائش کا جہان ہے، عالم ملکوت اجساد نورانیہ، اجسام نورانیہ، ملائکہ کا جہان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ظہور کو ایک کمال تک پہنچا دیا۔ اگلا مرحلہ ہے مثال حیات۔ مثال حیات سے مراد یہ ہے کہ عالم مثال میں اللہ تبارک و تعالی نے ارواح کو متمثل کیا، ان کو متصور کیا، ان کو متشکل کیا، ان کو متشعر کیا، انہیں شعور دیا، اور پھر خدا کریم و جلیل نے ان کو اپنا دیدار کرایا۔ سورہ البقرہ میں ان 5 میثاق کا ذکر ہے۔ ایک تو اللہ نے اپنا دیدار کرایا اور فرمایا لست بربکم قالوا بلا۔ اس کے بعد امتوں کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر پیش کیا، اور انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا اجلاس ہوا،
پھر رسول عظام علیہ السلام کا اجلاس ہوا، پھر سب کی صدارت میں صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں تمام رسول انبیاء کا اجلاس ہوا۔ یہ 5 بڑے بڑے میثاق ہوئے۔ آج کرنل نوید صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے 3 طبق پیدا کیے ہیں، 3 اطوار پیدا کیے ہیں، 3 طور پیدا کیے ہیں۔ ایک طور یہ ہے کہ یہ جو انسانی وجود ہے جو روح اور جسم پر مشتمل ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نورانی فضا پیدا کی ہے کہ اس جسم کے اندر آیات ہیں۔ آیات سے مراد ایسی شناختیں ہیں، ایسے آئیڈینٹیفائنگ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آدمی ہدایت کو پہچان سکتا ہے، اس کو ریکگنائز کر سکتا ہے۔ وجود کے اندر یہ مہارت موجود ہے، یہ سلیقہ اور قرینہ موجود ہے کہ یہ ہدایت کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، ریکگنائز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا طبق کہ پوری کائنات، یہ انگریزی کا یہ جو لفظ ہے یہ بہت پیارا لفظ ہے، میرے خیال میں انگریزوں نے یہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا پروو کیا ہے، یونیورس، یونیفیکیشن آف ورسز۔ یہ پوری کائنات آیات کا مجموعہ ہے، اس میں سورج آیت ہے، چاند آیت ہے، ستارہ آیت ہے، آسمان آیت ہے، پھول آیت ہے، سبزہ آیت ہے، پہاڑ آیت ہے۔ ان سب کو ان الشمس والقمر آیاتین ومن آیاتہ اللیل، رات آیت ہے، لمحہ آیت ہے، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کا، ان آیات کا مجموعہ کیا ہے؟ یونیفیکیشن آف ورسز، یہ کائنات ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہے۔ حکیم الامہ حضرت اقبال نے انسان کے وجود کے اندر جو آیات ہیں ان کو نورانی آیات کہا ہے، ان کو لطیف آیات کہا ہے، اور جو کائنات میں نشانی ہے ان کو استقرائی آیات کہا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ہدایت کی طرف نشاندہی ہے، ہدایت کی طرف راستہ ہے۔ تیسری بات کہ پھر اللہ نے انبیاء علیہم السلام، بالخصوص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، صحائف، کلام الہی اور کتب کے ذریعے اتمام حجت فرما دی۔ تو یہ ہدایت کی 3 طبقات ہیں جو ماشاءاللہ میسر ہیں اور وافر انداز سے میسر ہیں۔ تو عالم مثال میں اللہ تبارک و تعالی نے ارواح متمثلہ کو تمام چیزوں سے سرشار کر دیا، معمور کر دیا، کوئی کمی نہیں کی، اس قابل ان کو بنایا تاکہ جب وہ عالم ناسوت میں جائیں، عالم خلق میں جائیں، عالم دنیا میں جائیں تو ان کے ہاں کوئی تشنگی نہ ہو۔ پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک نشست میں آپ کے حضور، ظاہر ان باتوں کا مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں نے ایک گزارش کی تھی کہ حکیم الامت کا ایک بڑا پیارا نظریہ ہے جس میں آپ منفرد نہیں ہیں، آپ اس میں پروگریسو ہیں۔ اس نقطہ نظر کو آپ نے بہت خوبی کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ اور کمپلیشن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک پورا ذوقی اور مشربی تسلسل چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہاشم صوفی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس پر ایک کتاب لکھی، انفاس العارفین، وہاں سے پھر یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ حکیم الامت نے وہ جو پورا ایک تناظر اور تسلسل ہے اس کو ایک بہت پروگریسونیس دی، اور آپ کا وہ شعر ہمارے لیے زیادہ و منزل کا حامل ہے، اور وہ شعر ہے کہ حیات از ابتدا تا انتہا است، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حیات کا بدی ہے، اس کا ابتدا کرنے والا ہے۔ یہ حیات ابتدا سے، از ابتدا تا انتہا، جب اس کی ابتدا ہو گئی تو درمیان میں اس کا انقطاع نہیں ہے، اس کا ڈسکنیکشن نہیں ہے، اس میں تسلسل ہے، یہ جاری و ساری ہے، اس میں ارتحال کا تو تصور ہے، شفٹنگ کا اور انتقال کا تو تصور ہے۔ یہ کہیں پر یہ زندگی غائب نہیں ہوتی، زندگی کہیں پر بریک نہیں ہوتی، یہ تسلسل حیات کا تصور حضرت دیتے ہیں۔ اس کے بعد شہود حیات، یہ مثال حیات کے بعد اگلا مرحلہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح آنائے بسیط سے، عالم امر سے، عالم مثال سے روح کا ایک امپیکٹ نیچے آیا،
اور وہ روح نباتی جو ہے اس سے اللہ پاک نے ایک رتق کو رونما کیا، اس رتق کا ایک سو پر گیا عالم بالا، یعنی یہ جو عالم عرفہ ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے یہ تشکیل پائے، ایک نیچے آیا اس سے زمین، پہاڑ اور آب و آتش یہ سب کچھ پیدا ہوا۔ تو یہ عالم شہود ہے، عالم دنیا ہے، عالم ناسوت ہے۔ پھر خدا کریم و جلیل نے عالم ناسوت کے تمام عناصر کی توانائیوں کو جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفس کو مترکب کیا، مدون کیا، تشکیل دیا۔ آپ جیسے اکثر سائنس اسٹوڈنٹس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب چیزوں کو ترتیب میں پرویا جاتا ہے تو ان میں ایک تنفس آتا ہے، ان میں ایک رویدگی آتی ہے، ان میں ایک تحریک کی اور توازن کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ نفس انسانی تھا۔ فرمایا خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ پاک نے اس نفس سے، اس ترکیب سے، اس توازن سے، اس مزاج اعتدال سے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ ہماری مادر مہرباں سیدتنا و جدتنا حوا سلام اللہ علیہ کو تخلیق فرمایا۔ یہ عالم دنیا ہے، عالم شہود ہے، عالم ناسوت ہے، جس میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ ہم زندگی کے مقاصد سے روشناس ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے متمنی ہیں۔ اس وقت ہم جس جہان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، روبہ عمل ہیں، مختلف کاوشوں میں، مختلف وظائف میں مصروف عمل ہیں، مشتغل ہیں۔ تو یہ عالم شہود ہے، جس کا دوسرا نام عالم ناسوت اور عالم دنیا ہے۔ حکیم الامت کے نزدیک یہ تلاش کی اور تجسس کی دنیا ہے، اس میں ہم نور حق کو تلاش کرتے ہیں۔ اب نور حق کو شہود حیات کے بعد اگلا مرحلہ مقصد حیات۔ شہود حیات تو ہمیں میسر ہے، اب مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات اللہ کی معرفت ہے، اللہ سے جڑنا ہے۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں، پشتو زبان کے ایک شاعر ہیں، ان کا شعر حسب حال یاد آ گیا، امید ہے آپ کے طبائع پر گرا نہیں گزرے گا، میں اس کا ترجمہ کر دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں چتا اوینم انسان شم، چتا ورکم حیوان شم، حل مست خبون راشی چی گٹ اکڑم ستا دا خیالا، اے دا کل جہان مالے کا جواب راست دا جمالا۔ بہت نہایت قابل قدر نکتہ افرینی ہے معرفت کے اصول پر۔ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ جب میں تجھ سے مربوط ہو جاتا ہوں، جب تیری معرفت پا لیتا ہوں تب انسان ہو جاتا ہوں، اور جب تجھے کھو دیتا ہوں پھر حیوان ہو جاتا ہوں۔ مجھے میٹھی نیند تب آتی ہے جب میں تیرے خیال کا گھونٹ پی لیتا ہوں۔ تو یہ مقصد حیات ہے، اللہ کی معرفت سے روشناس ہونا۔ اس کے بعد اس کے نتائج ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ حکیم الامہ اس کو شعور حیات کہتے ہیں۔ حضرت والا تبار حکیم الامہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ جب مقصد حیات سے بندہ شاد کام ہو جائے، روح شناس ہو جائے، اس سے بہرمند ہو جائے، تو اس کے نتائج شعور حیات کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ آدمی دنیا کا حسنہ پا لیتا ہے، آخرت کا حسنہ پا لیتا ہے، اور پھر اصلاح کو روبہ عمل رکھتا ہے، فلاح کو مد نظر رکھتا ہے، ارتقاء کو اپنا وتیرہ بناتا ہے، رفع کو اپنا نصب العین بناتا ہے۔ یہ شعور حیات ہے۔ اس کے بعد حکیم الامہ غایت حیات کی بات کرتے ہیں کہ غایت حیات کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کی تکمیل ہے، ان کی پرفیکشن ہے، ان کا عنفوان شباب ہے، ان کا پرائم فیکٹر ہے کہ یہ جو دنیا کا حسنہ ہے، آخرت کا حسنہ ہے، اصلاح کا عمل ہے، فلاح کا عمل ہے، ارتقاء کا عمل ہے، رفع کا عمل ہے، یہ کہیں راستے میں بریک نہ ہو جائے، یہی اس میں کہیں تشنگی واقع نہ ہو، معاف کیجیے، کہیں تشنہ تکمیل نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ان کی تکمیل غایت حیات ہے۔ اس کے بعد جب آدمی غایت حیات تک پہنچ جاتا ہے
یہاں پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے جو حکیم الامت کے اس تصور یعنی غایت حیات کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ یہ کنز العمال ایک کتاب ہے اور دوسری کتاب کا نام معجم طبرانی ہے، اس میں یہ حدیث پاک روایت ہے۔ فضائل کے باب میں آقا و مولا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کو ابتلا میں رکھتا ہے، کبد میں رکھتا ہے، ان کو اپنی محبت کی وارفتگی میں آزماتا ہے۔ پھر خدا کریم ملک الموت علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ، میں نے اس کو کشادگی میں آزمایا، اس نے شکر کیا، میں نے اس کو تنگی میں آزمایا، اس نے صبر کیا، اب اس کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس پر اپنا نور نچھاور کر دوں۔ اور پھر ایک موقع پر ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ملک الموت، اے اسرائیل علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام، فلاں میرا بندہ ہے، اس کو میں نے کشادگی میں آزمایا، اس نے فخر کیا، تکبر کیا، فساد کیا، اور پھر میں نے اس کو تنگی میں آزمایا تو وہ مایوس ہو گیا، یاسیت کی طرف چلا گیا، مجھ سے باغی ہو گیا، تو دونوں حالتوں میں فیل ہو گیا۔ اب میرے پاس اس کو لے آؤ تاکہ میں اس کا محاسبہ کروں، میں اس کا محاکبہ کروں، میں اس کی گرفت کروں۔ اور جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم عبث پیدا کیے گئے ہو وَيُتْرَكَ سُدًا، اور تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تم سے پوچھ پریت نہیں ہوگی، تمہارا احتساب نہیں ہوگا، ضرور ہوگا۔ ہم نے بڑے بلند مقاصد کے لیے آدم علیہ السلام کی ذریت کو پیدا کیا تھا، ہم نے ان کو عبث پیدا نہیں کیا تھا، ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح عبث چھوڑ دیں گے، ان کا محاسبہ نہیں کریں گے؟ یترک السدن، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اب غایت حیات کے بعد ارتحال حیات کا مرحلہ ہے۔ یہ موت نہیں ہے، یہ موت نہیں ہے، یہ خاتمہ نہیں ہے، ٹرمینیشن نہیں ہے، انتقال ہے، ارتحال ہے، چھوٹی حیات کی طرف بڑی حیات کی طرف شفٹنگ ہے۔ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا، یہ برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دنیا کے بعد ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک عبوری جہان ہے، ایک برزخ ہے جہاں ایک وقت تک، یوم البعث تک تم رہو گے۔ وہاں جو اچھے ہیں فروحم، جو غایت حیات تک آ چکے ہیں ان کے لیے کیا پیکج ہے؟ فروحم وریحانم وجنت النعیم، ان کے لیے راحت ہے، ان کے لیے خوشبو ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی حلاوتیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تجدید حیات۔ تجدید حیات کیا ہے؟ جس وقت بعث ہوگی، جس وقت ہم خلق جدید میں رونما کیے جائیں گے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھیں تیز ہیں، تیری نظر تیز ہے، خوب دیکھ لے۔ اور وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم ان کی سینوں سے ہر وہ چیز نکال دیں گے جس میں محدودیت ہوگی، جس میں لمیٹیشن ہوگی، ہم ان کو وسعت بخشیں گے۔ اب وہ وسیع جہان میں چلا گیا ہے۔ اب 3 جماعتیں ہوں گی۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا، جب وہ واقعہ ہو جائے گا، جب تم خلق جدید میں رونما ہو جاؤ گے، تمہاری 3 جماعتیں بن جائیں گی۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، 3 جماعتیں، ایک ہوں گے مقربین، سابقون الاولون، مقربین، ایمان میں سبقت کرنے والے، غایت حیات حاصل کرنے والے، شعور حیات سے بہرور ہونے والے، یہ مقربین ہیں۔ سابقون الاولون ہے، سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین وقلیل من الاخرین، پہلو میں زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں خال خال ہوں گے۔ خال خال نظر آتے ہیں مجھے اس قوم میں اشک سحرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں وضو، یہ قلیل من الاخرین ہے۔ دوسری جماعت اصحاب الیمین کی ہوگی۔ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال اور رزلٹ وصول کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے نصیب آفرین ہیں، داہنے ہاتھ میں رزلٹ وصول کرنے والے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائے گا،
ینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے بیوی بچوں کی طرف، اپنے والدین کی طرف، اپنے اقارب و احباب کی طرف چہتتا ہوا، مسرت سے، فرحت سے اور خوشی سے لبریز ہوتا ہوا آئے گا۔ ہاؤ اقراء کتابیا، یہ میرا ریزلٹ کارڈ دیکھ لو، یہ میری پروگریس رپورٹ دیکھ لو، انی ظننت انی ملاقن حسابیا، مجھے تو یقین تھا کہ قیامت کا دن آئے گا، حیات کے مرحلے طے ہو رہے ہیں، ہم جب غایت حیات کو پہنچیں گے تو خلق جدید میں رونما ہوں گے، اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، زندگی کی تمام باریکیوں اور مراحل کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ میں نے تیاری کر رکھی تھی، میں نے حیات کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا تھا، میں مقصد حیات سے برگشتہ نہیں ہوا تھا۔ تیسری جماعت بد نصیبوں کی ہوگی، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بہانے ہاتھ میں رزلٹ پانے والے، ناکام ہونے والے، نامراد ہونے والے۔ قرآن پاک نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول یاد آ رہا ہے، نہج البلاغہ میں ہاں جناب فرماتے ہیں کہ قرآن وہ آئینہ ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ اپنی تمام تر صورت و شکل میں نظر آتا ہے، موجودہ زمانہ تمام تر صورت و شکل میں نظر آتا ہے، آنے والا زمانہ حتیٰ کہ محشر کا دن تمام تر انوارات، تمام تر ترب و کرب کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اب جس وقت یہ ناکام و نامراد شخص فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس نے شعور حیات سے بیگانگی اختیار کی، شعور حیات سے برگشتہ ہوا، منحرف ہوا، زندگی کی قیمتی لمحوں کو ضائع کیا، اللہ کی معرفت کا ذائقہ نہیں پایا، اس کو جب نام اعمال ملے گا شمال میں، بانے ہاتھ میں، تو کیا کہے گا؟ لم اوتا کتاب، اے کاش مجھے یہ کتاب نہ ملتی، مجھے نام اعمال نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیا، میں اپنے حساب سے آگاہ نہ ہوتا، یا لیت کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی، میں خلق جدید میں رونما نہ ہوتا۔ تو لیکن کریم فرمائے گا خذوہ، فرشتوں سے فرمائے گا اس کو پکڑ لو، فغلوہ، زنجیروں میں جکڑ دو، ثم جہیم صلوہ، پھر اس کو کرب کی جگہ پر اور تعذیب کی جگہ پر ڈال دو۔ اس نے حیات کو مذاق سمجھ لیا تھا، اس نے حیات کو کھیل کود سمجھ لیا تھا، اس نے حیات کو حیات کا تمسخر اڑایا تھا، تو یہ تجدید حیات ہے۔ اس کے بعد اگلا لمحہ کمال حیات کا ہے، جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور صورت کرب حیات کی ہے۔ کرب حیات کیا ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانتا، مجھے علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ، ہمارے لاہور والے بزرگ حکیم الامہ فرماتے ہیں، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر حرم، خاک لاہور از دم او زندہ گشت، برے صغیر کی خاک ان کی اشاعت اسلام اور اعلاء کلمت الحق کے تصدق سے زندہ ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الاسرار میں فرماتے ہیں کہ اصل عذاب اللہ کی دیدار سے محرومی ہے، یہ کرب ہے۔ دوسرا ترب ہے، ترب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں رہنا، قرآن کی اصطلاح میں جنت کہیں جسے، ایک لازوال دار مسرت کہیں جسے، اس گھر میں جب خدا کے پرستار جائیں گے، آنکھوں میں نیا، دل میں نیا کیف، آنکھوں میں نور پائیں گے۔ اس کے بعد بقائے حیات، یہ یوں سمجھے یہ وہ انتہا ہے جس کی وسعت بے کنار ہے، یہ ہے بقائے حیات۔ بقائے حیات کا مطلب کیا ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، کبھی ایک اسم کا دیدار، کبھی دوسری تجلی کا دیدار، کبھی ایک صفت کا دیدار، کبھی ذات کا دیدار، کبھی اسماء کا دیدار، کبھی صفات کا دیدار، اور دیدار کی یہ سلسلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بقا البقا ہے، ہر آنے والا وقت پہلے لمحے سے کہیں زیادہ جاں گداز ہوگا۔ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ یہ معرفت کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو عبد کی حیثیت سے پہچانے، اپنے رب کو محبوب، مقصود اور معبود کی حیثیت سے پہچانے۔ تو بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی۔
جی جی. اور دوسری بات اس میں سر یہ ہے کہ ایک اور جو آیت ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. تو وہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ اس میں جو مقصد ہے دنیا کا، جو دنیا میں مقصدیت ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے ریلیونس جو ہے وہ بنے گا. بالکل بجا فرمایا. لہو و لعب کے الفاظ آتے ہیں جس طرح آپ نے حوالہ عطا فرمایا. جی جی. تو اس پر اہل علم نے بہت خوبصورت گفتگو کی. مجھے ایک مفسر یاد آ رہے، حضرت علامہ بیضاوی، بیضا حسین بن منصور الحلاج جہاں کے رہنے والے تھے، امام بیضاوی بھی وہاں کے رہنے والے تھے، کمال کے مفسر ہیں. انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے جو آپ نے کہ لہو و لعب کا ترجمہ کھیل تماشا نہ کیا جائے. اس کا مطلب بہت خوبصورت بات ہے اشفاق بھائی، میں چاہتا ہوں کہ باقی حاضرین بھی اس پر اپنی مبارک توجہ مرکوز فرما دیں. حضرت بیضاوی فرماتے ہیں لہو و لعب، اس کا مطلب یہ کہ زندگی کے اعتبارات، زندگی کی ضروریات، زندگی کی زینتیں، زندگی کی لطافتیں، زندگی کی مادی ریکوائرمنٹس، لیکن مقصد یہ نہیں ہے. یہ تو زندگی کے اعتبار اور امکان کو اسٹیبلش کرنے کے ذرائع ہیں، خواہ وہ خوراک ہے، خواہ وہ مکان ہے، خواہ وہ لباس ہے، خواہ وہ زینت ہے، باقی جتنی بھی رونقیں ہیں. لیکن اصل مقصد لہو و لعب نہیں ہے، اصل مقصد معرفت الہیہ ہے. بہت آپ نے خوبصورت نکات اٹھائے ماشاءاللہ. علامہ صاحب میرا ایک کوشچن ہے کہ مقصد حیات اور یہ جو ہم پچھلے 2 لیکچر سے بات کر رہے ہیں، اس کی راہ میں کئی چیزیں حائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان سے کیسے نیگوشیٹ کیا جائے؟ مقصد سے جو ہمیں دور کرتی ہیں، اور بچوں کو کیسے بتایا جائے کہ ان سے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ راہ میں جو چیز حائل ہے جب تک وہ دور نہیں کی جائے گی مقصد کے حصول میں کامیابی مشکل ہے. تو وہ طریقہ کار، وہ تربیت، وہ کس طریقے سے کی جائے جس کی بیس کے اوپر ہم توقع رکھیں کہ جو مقصد حیات ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. جناب کرن صاحب، آپ مجھ سے کہیں زیادہ ان چیزوں سے واقف ہیں. قرآن اس حوالے سے بہت سی چیزیں پیش کرتا ہے. حکیم الامت ایک جگہ پر فخری انداز سے کہتے ہیں کہ میں تلمیذ قرآن ہوں. آپ نے یہ بات کہیں دیکھی ہوگی مکتوبات میں کہ میں تلمیذ قرآن ہوں. تلمیذ کا مطلب شاگرد ہوتا ہے، زانو تلمس طے کرنے والا. جی جی. تو قرآن ایک بات تو کبد کی کہتا ہے، خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو کشمکش میں رونما کیا. چونکہ اگر نفی نہ ہو تو اسبات کا امتیاز واقع نہیں ہوتا. امیر المومنین سیدنا علی فرماتے ہیں یعرف الاشیاء بازدادہم، چیزیں اپنے ٹکراؤ سے، اپنی ضد سے نمایاں ہوتی ہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ کشمکش ہے. ایک تو کبت کا تصور قرآن دیتا ہے. کبت کہتے کشمکش کو کہ نفی اور اسبات کا تصادم جاری ہے، اور اس میں پھر اسبات کو تفاوت ملتا ہے، امتیاز ملتا ہے، اور وہ ابھرتا ہے. دوسری بات قرآن کہتا ہے فَيَدْمَغُهُ، کہ حق و باطل آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر جو باطل ہے وہ بھاگ جاتا ہے، وہ شکست خوردہ ہو جاتا ہے. تو اگر زندگی میں نفی و اثبات اور تصادم کی مرغوب صورت نہ ہو تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ شعور حیات جو ہے وہ آزمائشوں سے گزر کر وہ پوری طرح مترتب نہیں ہوتا اور شان و شکو کی صورت میں سامنے نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان ایک تصادم واقع ہوتا ہے، اور یہ تصادم وجود کے اندر بھی ہوتا ہے. وہ حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے ایک 2 اشعار کا ایک دفعہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں
کہ خودی کے مرحلہ میں سب سے پہلے وجود کے اندر ہجرت اختیار کرو، سوئے حق ہجرت گزی، حق کی طرف ہجرت کر لو اور حق سے انضباط پا کر، حق سے قوت پا کر سوئے خود گامزن، پھر اپنی طرف آ جاؤ، لات و عزائے حوثرا سرشکن، پھر وجود کے اندر جو حوث اور فساد کے لات و عزا ہیں ان کے سر قلم کر دو۔ تو اب یہ جو بحیثیت آپ نے یقیناً بہت سے لوگ ریاضی کو خوب سمجھتے ہوں گے، ہمارے ہاں ایک بزرگ ہو گزرے ہیں حضرت علامہ خوارزمی، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ریاضی کے بڑے ماہر تھے، تو وہ ریاضی کے ذریعے معرفت پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الجبرا ہے اس میں جبریت ہے، یہ اعداد کی جبریت جو ہے دراصل ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے کہ ہمارے انفس کے اندر، ہمارے انفس سے خارج میں ایک الجبرا رونما ہو رہا ہے، ایک تصادم ہے، اس تصادم میں بالآخر ناحق ڈیزالو ہو جاتا ہے اور حق رونما ہو جاتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، میرا ایک دوسرا اس سے ملتا جلتا کویسچن ہے، وہ اہل مغرب میں کہتے ہیں کہ پک اپ اے فائٹ اور ٹیک اے فلائٹ، کہ یا آپ چیزوں کو اوائڈ کریں یا اسے کنفرنٹ کریں۔ تو بہترین طریقہ جو ہے ہمارے پاس وہ اوائڈنس کا ہے یا اسے ڈیل کرنے کا طریقہ ہے، یا سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں بات چیت؟ قرآن عظیم جو ہمیں تصور دیتا ہے، چونکہ باقی احباب نے بھی سوال کرنے ہوں گے، کرن صاحب ایک آیت مبارکہ جی آپ یہ دیکھیں کہ میرا خیال یہ نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں، کہ قرآن پاک ایوائڈ کرنے کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ قرآن کا نظریہ اشتمالی ہے، اشتمالی۔ وہ کس طرح؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اب دیکھیں نا، تصادم واقع ہو رہا ہے، رحمان کے بندے زمین پر فروتنی سے اور انکساری سے اور امن افروختی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کے ساتھ کوئی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، قَالُوا سَلَامًا، توجہ طلب بات ہے کہ وہ پھر ان کو ایوائڈ نہیں کرتے، وہ ان کے جہالت کو سلامتی کے ساتھ ایڈریس کرتے ہیں تاکہ ان کے جہالت کا مادہ ختم ہو جائے اور سلامتی برپا ہو جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایوائڈنگ، یہ چیزوں کو ایوائڈ کرنا نہیں ہے، یہ چیزوں کو بہت حکمت کے ساتھ کنفرنٹیشن دے کر ان کے نفی کو غائب کرنا اور اسبات کو اجاگر کرنا ہے۔ اور پھر آگے جا کے قرآن کو، یہ میں نے کویسچن اس وجہ سے پوچھا کیونکہ تقویٰ کا نارملی مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے بچ بچا کے گزر جانا ہے، تو اس میں مطلب جی یہ تھوڑا سا وضاحت اگر کر دیں۔ بالکل بالکل، آپ نے بہت خوبصورت، حکیم الامہ فرماتے ہیں، یہ میں یہاں جو طلباء اکرام تشریف فرمائے ان کو آج یہ گزارش سے کروں گا کہ کتاب میں سے ابلیس کی مجلس شورا، یہ ارمغان حجاز کے آخر میں اردو اشعار ہیں۔ ارمغان حجاز کا ابتدا یہ سب فارسی رباعیات پر مشتمل ہے۔ آج میں نے وہاں سے ایک دو رباعیات پڑھی آپ کے حضور، شب پیش خدا بگیری ستمزار مسلمانہ چرا خوارند و زارند ندومت نمیدانی کی قوم دل دارند و محبوب ندارند من کجاو نغمہ کجا ساز سخن بہانیست سوئے قطار می کشم ناقب زمام را۔ یہ رباعیات ہیں ارمغان کی۔ اس کا نام، اس میں وہ مشہور ربائی ہے جو حضرت کی آخری ربائی ہے، سرود رفت باز آیت کے نایت نسیم از حجاز آیت کے نایت سرامد روزگارے این فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ تو خیر یہ آخری حصہ اردو پر مشتمل ہے، ابلیس کی مجلس شورا سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ نظم آج پڑھ لیں، اس میں حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنے گماشتوں کے ذریعے مسلمانوں میں ایک سوچ پھیلاتا ہے،
وہ سوچ یہ ہے کہ اوروں کے واسطے چھوڑ دو یہ جہان بے ثبات. کلن صاحب قابل غور جملہ ہے. جی جی اوروں کے واسطے چھوڑ دو یہ جہان بے ثبات. یہ تو جہان بے ثبات ہے، یہ جہان تو ایوائڈیبل ہے، اس کو ایوائڈ کر دو، دوسروں کے لیے چھوڑ دو. اگر اس طرح لوگ کریں گے، امت اسلامیہ اگر اس طرح کرے گی، یہ زمین تو فساد سے بھر جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اوروں کے واسطے اس جہان بے ثبات، اس کو جہان بے ثبات قرار دے کے اس کو چھوڑ دیا ہے. اس کے مقصد سے ہم برگشتہ ہو گئے اور دنیا جو ہے ظلم سے بھر گئی ہے، دنیا بے اعتدالیوں سے بھر گئی ہے، فسق و فجور سے بھر گئی ہے. یہ دنیا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، یہ طریقہ ہے. اس کے لیے وائڈنگ والا طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے کنفرنٹیشن کا ایسا حکیمانہ طریقہ ہے. بقول حکیم الامہ، جس طرح قرآن، یہ سورہ فرقان ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کی 10-12 آیات کو اپنے اشعار مبارکہ میں تضمین کیا ہے. یہ اگلا مجھے آیت مبارکہ اگلی یاد آ رہی ہے، والذین اذا مروا باللغو مروا کراما. جناب صاحب اگر آپ غور فرما رہے ہیں اور باقی احباب دیگر طلباء الزام غور فرما رہے ہیں تو اس میں کوئی ایوائڈ نہیں ہے. ہم ایوائڈ نہیں کر، قرآن ایوائڈنگ کی تلقین نہیں کرا. قرآن کہہ رہا ہے والذین اذا مروا باللغو مروا کراما. جب ان کے ساتھ کوئی لغو طریقے سے پیش آتا ہے، مس کنڈکٹ کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، تو کیا مروا کراما، وہ کریمانہ طریقے سے پیش آتے ہیں. وہ ان کو شعور حیات سے، نظام حیات کے لطافتوں سے بہرور کرنے کی، مانوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کنفرنٹیشن میں، اس مقابلہ میں، زندگی کے اس ابتلا میں، زندگی کے اس آزمائش میں اشتمال ہے، ایوائڈنگ نہیں ہے، ترک نہیں ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. باقی طلباء کرام آگے آئیں، جزاکم اللہ. یہ تو اساتذہ ہیں تو ان سے تو ہم سیکھتے ہیں نا. اشفاق صاحب محترم، کرنل نبی صاحب محترم، یہ تو اساتذہ ہیں نا، اساتذہ سے ہم سیکھتے ہیں. میں طلباء کرام سے گزارش کر رہا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا ایک یہ سوال تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے بتایا کانسیپٹ میں بہت خوبصورتی سے پہلے بھی ایکسپلین کیا آج بھی. لیکن ایک چیز جو کلیئر کر دیجیے گا کہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں 8 ارب انسان ہے، ان 8 ارب میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نان مسلم بھی ہیں، کچھ مسلمان ہیں. مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں، میں دیہاتی بہت سے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں، کلمہ تک ہمارے دیہاتوں میں لوگوں کو نہیں آتا. اس کے علاوہ ایک غریب ریڑھی والا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو زندگی میں کچھ، ہم تو اللہ کی مہربانی سے بہت پریولیج لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی کی بیسک نیڈس کو پورا بھی نہیں کر سکتے ہیں. افریقہ میں دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں. تو کیا اشرف المخلوقات کی ایپیکس کو اچیو کرنا وہ کیا اس دنیا کے اندر ہے، یا ہم اپنے شاکلہ کے ذریعے جو امتحان ہمارے اوپر ہوگا وہ اشرف المخلوقات کا ایپیکس ہم اگلے جہان میں جا کے اچیو کریں گے؟ میں کرنل مرتضیٰ علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بات مجھ تک صحیح طرح نہیں پہنچ پائی. اگر انہوں نے کچھ پک کیے تو ذرا مجھے بتا دیں پلیز. بھائی وہ آصف صاحب کا سوال کا لبِ لباب یہ ہے کہ یہاں جو کچھ تقسیم جو اس دنیا میں تقسیم ہوئی، اس تقسیم کے حساب سے اگر علم کی اور اویئرنیس کی تقسیم کو بھی دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک تو کلمہ حق پہنچا ہی نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ بنیادی ضروریات سے، جیسے وہ قاد الفقر و یکون الکفر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو تو بیچارے تنگ دستی کی وجہ سے بھی کفر کی حالت میں پائے جا رہے ہیں. اور وہ جو بابا فرید نے کہا تھا 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹوک جنہیں لبے 6واں پنجے جاندے مک، تو بنیادی طور پہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، جن کو بیچاروں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے، نہ ان تک علم پہنچا ہے، نہ ان تک ذرائع ضرورت پہنچے ہیں، اور وہ ایک ایسی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کو کیسے اشرف المخلوقات کا درجہ کب دیا جائے گا؟ مخلوق کو خالق نے بنایا، درجہ تو دیا، لیکن وہ بظاہر اس وقت جو اب کمپیریزن میں بات کر رہے ہیں، اس کمپیریزن کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا عالم بالا میں جا کے ان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملے گا؟
یہاں پہ وہ سزا پہ ہی رہیں گے۔ اچھا میں بالکل صحیح، اچھی بات ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جس وقت محفلیں برپاؤں گی تمام باریکیاں سامنے آئے گی۔ ایک دو باتیں آصف بھائی کے بات کے روشنی میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ تکوینی طور پر، جبلی طور پر انسان تمام کے تمام ساری ذریت آدم اشرف المخلوقات ہے، یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ساری ذریت آدم کو شرف بخشا، تکریم بخشی، ایک بات۔ دوسری بات کہ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر شخص پر اس کی وسعت کے مطابق ذمہ داری ڈالے گا، وسعت کے اعتبار سے اس کا محاسبہ ہوگا۔ دوسری بات کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، صادق و امین محسن انسانیت فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی زندگی میں دو مواقع میں سے ایک موقع ضرور آتا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کے دروازے تک لاتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے ہدایت کو اختیار کرے یا نہ کرے، یا اس کو ہدایت کو اس کے دروازے پر لے جاتا ہے تب بھی اس کی مرضی۔ قرآن جو آخری کتاب ہے، جو اتمام حجت ہے، نسخہ کیمیا ہے، کتاب صادق و مصدوق و متصدق ہے، وہاں سے ہمیں یہ پیغام آتا ہے کہ اگلے جہان جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ملائکہ ان سے پوچھیں گے الم یاتیکم نذیرا، کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے؟ ولیکن کذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا تم پر کوئی چیز نازل نہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا، اپنے جرائم کا اعتراف کر لیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک، وہ کہ ہم نے انسان کو فطری ہدایت دی ہے، ہم نے انسان کو تکوینی ہدایت دی ہے، لیکن جب تک وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک رسولوں کے ذریعے علیہم السلام اتمام حجت نہ کر لیں تب تک ہم عذاب نہیں دیتے۔ تو میں آخری بات آصف بھائی کی گفتگو کے ضوء میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ تین اطوار پر مشتمل ہے، رحم، فضل، عدل۔ سب سے پہلے تو اللہ مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ کی رحمت بے پایا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لی ہے۔ دوسرا اللہ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ واللہ ذو الفضل العظیم، مخلوق پر اللہ فضل کرتا ہے۔ تیسرا معاملہ عدل کا بھی ہے، عدل سے نیچے کا معاملہ نہیں ہے، رحم، فضل، عدل، اللہ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ان تین اطوار پر مشتمل ہے۔ اب ہمیں جو یہاں طبقات نظر آتے ہیں، جو یہاں تفاوت نظر آتا ہے، یہ تفاوت حقیقی نہیں ہے، یہ تفاوت نظری ہے۔ انشاءاللہ جب ہم حسن نظر سے شاد کام ہو جائیں گے تو ان تفاوتوں کے حقائق کو بھی سمجھ جائیں گے۔ زید بھائی اس میں ایک تھوڑی سی گزارش میں ان کی بیاہ پہ کروں گا کہ اس میں ہمارا ایک رول بھی تو ہے نا، اس میں ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے کہ ہم سے پوچھا بھی تو جائے گا کہ جاہل تک اگر کوئی عالم نہ پہنچ پائے جس کے پاس علم کا کوئی لفظ یا خزانہ تھا تو اس سے بھی پوچھا جانا ہے، اور جس کے پاس، جس کو ثروت دی، جس کے پاس ذرائع دیے اور وہ بھی اگر نہیں کرتا خیرات تو اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ دوسرا ایک یہ بھی تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا اس وقت جو 8 ارب انسان ہے وہ سب کے سب اس کے اوپر پورا کرتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں اور آخر تک مرتے دم تک؟ ٹھیک ہے، ثم رددنا اسفل سافلین۔ ابھی کل صاحب نے بڑی اچھی بات کی، دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، تم کو ایک بات بھی معلوم ہو، سچی بات، اچھی بات، وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک حدیث پاک ہے، کرنل صاحب کی بات سے وہ حدیث پاک مجھے یاد آ گئی
یہ حدیث پاک فیض القدیر میں ہے. حدیث پاک یہ کہ اگلی جہان اللہ ایک شخص کو بلائے گا، اس کے بہت زیادہ اعمال ہوں گے، بہت زیادہ اعمال ہوں گے، نمازیں زیادہ ہوں گی، سب کچھ زیادہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میرے پاس لباس نہیں تھا، آپ نے مجھے لباس نہیں دیا. وہ کہے گا اللہ تو پاک والا تو ہے، ذرائع پیدا کرنے والا تو ہے، ہمیں نوازنے والا تو ہے. اللہ تو لباس سے منزہ ہے، عرفہ ہے، تیرے لیے صفات عالیہ ہے. تو رب کہے گا میرے فلاں بندے کے پاس لباس کا انتظام نہیں تھا، آپ کو میں نے عطا کیا تھا، آپ نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا. آگے حدیث جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا تو اس سے کہے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ کہے گا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، تو کھلانے والا ہے. تو رب کریم میرا فلاں بندہ مفلس تھا، آپ نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا. ہم اگر قرآن کے تصور کو سمجھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اے میرے حبیب، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو عملاً جھٹلاتا ہے. قیامت کو عملاً جھٹلانے والا یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو محروم کرتا ہے اور لوگوں کے افلاس کو ختم کرنے کے لیے تدبیر نہیں کرتا. ایک اور مقام پر قرآن عظیم میں کریم رب کا ارشاد ہے کہ دین جو ہے اس کی 3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھو. سب سے پہلے فک الرقبہ. میں احباب ذی قدر سے گزارش کرتا ہوں کہ تینوں آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن میں غوتزن ہو اے مرد مسلمان. سب سے پہلے فک الرقبہ. کریم رب فرماتا ہے میری طرف سے پہلا حکم یہ کہ گردنیں چڑھا دو. کوئی گردن غلامی میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی قرض میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی محرومی میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی خرکاروں کے پاس پھنسی ہوئی ہے، کوئی کس جگہ کو. فک الرقبہ، انسانوں کو حریت دے دو، انسانوں کی گردنیں چڑھا دو. اس کے بعد کیا کرو کہ یتیمن ذا مقربہ، وہ جو محروم ہے. یتیم کا مطلب صرف عرفن نہیں ہوتا، یتیم کا مطلب جو بھی ڈپرائیوڈ ہے اس کو زندگی میں انہیبیٹیٹ کرنے کی کوشش کرو، زندگی میں ریسٹور کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد فرمایا مسکینن ذا متربہ، جو خاک نشین ہے، مفلس ہے، مایوس ہے، حالات کے ستم کا شکار ہے، اس کو وہاں سے نکالو، اس کو زندگی میں واپس لاؤ. یعنی ایسا اجتماعی نظام بناؤ، عدل اجتماعی کا ایسا سسٹم بناؤ جس میں اصلاح، فلاح اور رفاہ کی رونق کے بحال ہو. تو یہ وہ نظام ہے. اس کے لیے سب ہم جدوجہد کریں گے تو میرے خیال میں ان سوالوں کے جواب ہمارے سامنے متشرع ہوتے چلے جائیں گے. اقسام تقویم پہ وہ پوچھنا چاہ رہے تھے، اقسام تقویم کی بات بھی وہ ان کو آپ وضاحت کر دیجیے گا. میں یہی تو عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ نے تو احسن تقویم میں پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے، اللہ کی مشیت سے انحراف کر کے انسان اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے. اگر اللہ کی منشا اور خوشنودی سے وابستہ رہے تو پھر تو احسن تقویم کے مقام پر ہے. شاید وہ یہاں کی جو اشکال کی جو کرائٹیریا نا لوگوں کا کالے اور گورے والا، شاید اس پہ میں اگر غلط نہیں ہوں تو شاید وہ اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہوں گے یا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. آصف صاحب آپ ذرا خود دیکھ لیجئے. آر یو سیٹسفائیڈ؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اشرف المخلوقات کے درجے پہ 8 ارب انسان ہیں. ہم لوگ 8 ارب انسان میں کچھ علم والے ہیں، کچھ عمل والے ہیں، کچھ دین والے ہیں، کچھ عبادت گزار ہیں، کچھ زاہد ہیں. لیکن کیا ہر انسان اشرف المخلوقات کے مرتبے سے فائز کی خود کس جہان میں ہو سکتا ہے، یا یہ صرف ہمارا جو ہے امتحان گاہ ہے؟ اشرف المخلوقات کا اصل جو فیصلہ ہوگا وہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا، جب ہمیں ایک نئی طاقتوں کے ساتھ یا پوری کی طاقت کے ساتھ اگلے جہان میں جا کے ہم پہنچیں گے. ایک بندہ سڑک میں بیچارہ بتا آپ روز دیکھتے ہیں بہت نسل و کرسی کی حالت میں، مسلمان غیر مسلم، وہ اشرف المخلوقات کو بیچارہ کیا اپنی روزی سے پریشان ہوتا ہے اور اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ نماز پڑھے یا کچھ کرے یا کچھ نہ کرے. تو کیا اشرف المخلوقات
ہے کوئی اس جاتی دنیا میں پہنچتے ہیں یا جب پیسے آپس میں جا کر ہوتے ہیں؟ اصل میں بہت شور آ رہا ہے، جو کچھ میں سمجھا ہوں میں گزارش یہ کر رہا ہوں. قرآن پاک میں جس طرح آتا ہے ان سعیکم لشتا، ان سعیکم لشتا، اے انسانوں تمہاری ذمہ داریاں متنوع ہیں. کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی مشرق میں ہے، کوئی کس کام سے وابستہ ہے. زندگی ایک اجتماع کا نام ہے، اجتماع کے اندر بہت سی جزیات ہیں، سب کی ذمہ داریاں متنوع ہیں. اصولی طور پر، تکوینی طور پر، عطائی طور پر، فطری طور پر، وہبی طور پر، پروویژنلی سب کے سب اشرف المخلوقات ہیں. اب سب کے وظائف جو ہیں دنیاوی طور پر مختلف ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی کاروباری ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مامور ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے. سب اگر اپنی ذمہ داریوں کے سلسلہ میں دیانت برتیں تو انہوں نے شرف خلقت کا یعنی اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا پورا کر لیا. بس اس سے نہیں ہے کہ کس کا رنگ کیا ہے، کس کا علاقہ کون سا ہے اور کس کا وظیفہ کیا ہے. بس اس سے ہے کہ ان تمام چیزوں میں جو روح رواں ہے وہ روح رواں سب کے ہاں میسر و درکار ہے کہ نہیں ہے. اگر میسر و درکار ہے تو جس طرح وہ تکوینی طور پر اشرف المخلوقات ہیں، اس طرح تشریعی اور کسبی طور پر بھی انہوں نے شرف خلقت کا پاس و لحاظ رکھا. اور کسی بھائی کا سوال؟ جی سر، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان تک اگر پیغام نہ پہنچا ہو تو وہ اشرف المخلوقات میں، اور جو ان کی بیسیکلی جو تخلیق ہے وہ بھی اس میں اشرف المخلوقات میں، تو اس ریفرنس سے بات ہو رہی تھی. میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جن تک یہ پیغام پہنچا ہے قرآن کا، اور وہ قرآن کا پیغام پہنچنے کے بعد، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيُّ وَإِنَّهُمْ إِلَىٰ يَزْنُونَ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا کتاب سے واقف ہی نہیں ہیں اور وہ ظن سے کام لیتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے مجھے جو علامہ حکیم الامت کا جو شعر ہے وہ یاد آتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر. تو سر زید اس کے ریفرنس سے یہ جو امانی اور یہ جو ظن کی بات ہے اس کے ریفرنس سے کچھ اگر بتائیں تو، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اس پر جو ہے اس کی صحیح جو کور ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے. بالکل، بہت بہت پیارا سوال ہے، اور آپ کی بات بھی مجھے اچھی طرح پہنچ گئی، میں صحیح طرح سن پایا. آصف بھائی کی بات میرے خیال میں سفر کر رہے ہیں، مجھے ان کی بات صحیح طرح پہنچ نہ پائی. انشاءاللہ میں ان سے ٹیلی فونیکلی رابطہ کروں گا. جو آپ نے بات فرمائی بڑی قیمتی. جس آیت مبارکہ امانیہ والی آیت کا آپ نے لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو اچھا یہ جو آیت مبارکہ ہے، ہمارے یہاں ایک بزرگ وہ گزرے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. یہ بہت اچھی ان کی اپروچ تھی، اور ان کی اپروچ بالکل سٹوڈنٹل قسم کی تھی. یہ مفتی محمد عبدہو کے شاگرد ہیں، علامہ رشید رضا مصری ان کا نام ہے. المنار نام کی ان کی تفسیر ہے، بڑی پیاری اور بہت مطالعاتی تفسیر ہے. رشید رضا مصری فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا تعلق کسب سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کو تلاش کا حکم دیا تھا کہ تم مجھے تلاش کرو، مجھے ڈھونڈو، میرا نور تلاش کرو. یہ کانے ہو گئے اور انہوں نے حق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کچھ آرزویں پال لی اور ان آرزوؤں پر اکتفا کر لیا، اور کتاب کے گہرائیوں کو نہیں پہنچتے، کتاب کے اعماق اور باریکیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے.
اس کا ان کو نقصان یہ ہوا ہے کہ یہ پراپر اپروچ تک نہ پہنچ سکے. اگر یہ غفلت نہ کرتے، زندگی کے لمحے ضائع نہ کرتے، تلاش و کاوش جاری رکھتے تو اصل حقائق تک پہنچ جاتے. میرا خیال یہ ہے کہ آج کل ہمارے ساتھ یہی کنفرنٹیشن درپیش ہے کہ مثلا ہم نے کچھ لوگوں پر اکتفا کر لیا، ان پر ڈیپینڈ کر لیا. اب اگر یہ لوگ صحیح اپروچ تک پہنچ چکے تھے، یہ لوگ عادل تباہ تھے تو ہمیں پراپر انفارمیشن مل گئی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے، حکیم الامہ کبھی کبھی تلخ بات کرتے ہیں، تلخ بات، کڑوی بات. آپ فرماتے ہیں شیخ ماں از برہمن کوفر ترس کی اورا سومنات اندر سرس. یہ کڑوا شعر ہے، میں اس کا ترجمہ کرنے سے بھی طبیعت تباہ کر رہی ہے کہ جو ہمیں سمجھانے والا ہے وہ تو بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو چکا ہے کہ وہ حرص و ہوا سے لبریز ہے، اس کے دماغ کے اندر سومنات بنا ہوا ہے. شیخ ماں لرد فرنگی را مرید گرچہ گوید از مقام بایزید. میرا جو سمجھانے والا ہے وہ لرد فرنگی کا مرید ہے، وہ کہ وہ جب گفتگو کرتا ہے تو مقام حضرت بستام سے گفتگو کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ ہر طالب علم کو طالب علمانہ ذوق فراہم کرنا ضروری ہے. ہر طالب علم کو، ہم نے طالب علم کو طالب علمانہ ذوق سے محروم کر دیا ہے، اس کو مقلد بنا دیا ہے، اس کو مقید کر دیا ہے. ہم نے اس سے تبحر اور وسعت ذہنی کو چھین لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ عنفوان شباب علم کی طرف نہیں جا رہا. قرآن عظیم بنو اسرائیل کی مثال بیان کر کے ہمیں ایک اندیہ دے رہا ہے کہ دیکھیں جب وہ لوگ امانیہ کا شکار ہو گئے اور وہ آرزوؤں میں اور وہ اپنی خوشباشیوں میں یہاں تک چلے گئے کہ نحن احباء اللہ و ابناؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے زندگی کی کاوشوں سے، زندگی کے تگ و تاز سے اغماس کر لیا تو پھر وہ امامت اور سیادت کے منصب سے معزول ہو گئے. آج ہمارا بھی یہ حال نہیں ہے. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلوں کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح کوئی بندہ کسی غار میں گھستا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پہلوں سے مراد آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا پھر اور کون ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہمیں کاوش کو، جد و جہد کو، تجسس کو، تلاش کو، ربط باہم کو، عمل پیہم کو، محبت فاتح عالم کو، اخوت جہانگیری کو بروئے کار لانا چاہیے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ہم متکلف بھی ہے، یعنی ہمیں آسائن بھی کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے متحمل بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اور جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص کے ذمے ایک وظیفہ ہے، ایک ٹاسک ہے، ایک اسائنمنٹ ہے، اس سے وہ عہدہ برا ہونے کی کوشش کرے. جزاک اللہ بھائی. 1.5 گھنٹہ ہو گیا، میرے خیال میں لوگوں نے بڑے انوالو رہے، منہمک رہے، بہت اچھی گفتگو ہوئی. یہ جو آخری نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ ہم نے طالب علم سے اس کا علم چھین لیا ہے، ہم نے اس کو ڈگری تو دے دی ہے لیکن اس کو علم کی راہ سے دور کر دیا ہے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے تسلی سے، اور آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی کرامت یا کون سی استقامت تھی جس کی وجہ سے آپ نے اتنی کتابیں پڑھی، اور ہم لوگ آپ سے کبھی کبھی جو ہے نا وہ جیلس بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم تو ایک بھی کتاب نہیں پڑھ پائے ڈھنگ سے، آپ نے تو سب کچھ ہی پڑھ ڈالا. تو اب ایسا ماحول کیسے پیدا کیا جائے؟ فیوچر کا ہمارا ڈسکشن یہ ہوگی کہ ایسے ماحول اور ایسے حالات کیسے پیدا کیے جائیں کہ بچے بنیادی تعلیم، قرآن کی تعلیم کو کم از کم حاصل کر سکیں، اور وہ جو ہمارا متاع گمگشتہ ہے اس تک ہم دوبارہ رجوع کریں. اور یہ جو ڈگری زدہ قوم ہے اس کو ہم کسی طرح سے نئی نسل کو ہم کسی بہتر سمت میں گامزن کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میرے خیال میں تشنگی ہمیشہ رہ جاتی ہے، باتیں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں آئندہ کے لیے یہ سوچنا ہے کہ علم کو کس راستے پہ اور کیسے تلاش کیا جائے، اور وہ کون سے والدین ہیں جو بچوں کو ڈگری کے بجائے علم دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم کوئی نصاب جو مرتب کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نصاب ہی تھا، تو اس کو ہم پارٹ ٹائم یا فل ٹائم گائیڈنس کے ذریعے، سلیبس کے ذریعے متعارف کرا سکیں. بہت مہربانی صاحب کی، بہت شکریہ.
فی امان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام جزاک ورحمۃ اللہ، اللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجرکم من اللہ۔ السلام علیکم جناب۔